اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفراللہ، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان صرف رحمت کا مہینہ نہیں ہے، صرف برکت کا مہینہ نہیں ہے۔ رمضان رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، انعامات کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں پروردگار عالم کی رحمت چھم چھم برستی ہے اور برستی ہی چلی جاتی ہے، اور صحیح معنوں میں اللہ کی رحمت 2 مہینوں میں جوش میں آتی ہے، اور رمضان میں سب سے زیادہ اللہ کی رحمت پورے جوبن اور جوش پر ہوتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے بارشوں کے مہینوں میں ہمارے ہاں برسات کے مہینے ہوتے ہیں کہ بارشیں برستی چلی جاتی ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت کی برسات کا مہینہ ہے۔ ایک مہینہ ربیع الاول ہوتا ہے جس میں اس نے اپنے حبیب کو اس کائنات میں اتارا، دنیا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں ٹکرائے۔ اور ایک مہینہ رمضان المبارک ہوتا ہے جس میں اللہ کی رحمت پورے جوش میں ہوتی ہے۔ اور رحمت کے انداز اس نے کیسے بتائے؟ اس نے اس میں نزول قرآن کیا، بہت بڑی رحمت، ایک بہت بڑی رحمت کی تکمیل کر دی۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نبوت کا اعلان فرمایا۔ جب وہی آپ پہ نازل ہو گئی، رسول تو آپ اول دن سے ہیں، ہمیشہ سے ہیں، آدم سے پہلے سے ہیں، مگر اناؤنس نہیں فرمایا تھا۔ نہیں جانتے تھے مکے کے لوگ کہ یہ شخص جو ہمارے درمیان پھر رہا ہے اور بکریاں چگا رہا ہے اور کھاتا پیتا ہے، آتا جاتا ہے، سب سے ملتا جلتا ہے، رشتہ داریاں نبھاتا ہے، یہی پیغمبر آخر الزماں ہے۔ تو ان کی رحمت للعالمینی کے ساتھ بعثت کا اناؤنسمنٹ ہے اس مہینے میں۔ یہ اللہ کی رحمت کے پرتوں ہیں۔ تیسرا یہ کیا کہ روزے جیسی نعمت ہمیں عطا فرمائی، روزے جیسی نعمت ہمیں عطا فرما دی۔ یہ بھی اللہ کا بہت بڑا انسانیت پر احسان ہے، اور اسی مہینے میں دیا، رمضان میں ہی روزے کو رکھا۔ پھر اہتمام افطار دیا۔ پوری دنیا میں کسی امت میں، کسی قوم میں، کسی مذہب میں افطار کا اہتمام نہیں ہے۔ اہتمام افطار دے دیا، یہ رحمت کر دی۔ تراویح بھی اسی مہینے میں رکھی۔ پھر اعتکاف دے دیا اسی مہینے میں۔ یہ اللہ کی رحمت کتنے جوش پر ہے کہ آپ پہ انعامات کی بارش ہو رہی ہے۔ انعامات یہ فعل اس لیے ہیں، ان میں سے اگر کوئی کام بھی آپ پکڑ لیتے ہیں یا کوئی کام بھی آپ انجام دیتے ہیں تو آپ نہ صرف یہ کہ بخشش کے مطلب حقدار ٹھہرتے ہیں، اللہ کے مقرب ہونے کے بھی اس میں چانسز ہیں پورے۔ یہ وہ روٹ ہیں، یہ وہ راستے ہیں جو تقرب الہی پیدا کرتے ہیں اور آپ کو اللہ سے جوڑنے والے ہیں، اس سے تعلق خاص پیدا کرنے والے ہیں آپ کے لیے۔ پھر لیلۃ القدر بھی اسی مہینے میں رکھی۔ لیلۃ القدر بھی اللہ نے اسی ماہ میں رکھی، کسی اور مہینے میں لیلۃ القدر نہیں ہے۔ صدقہ فطر رکھا کہ عید کی نماز سے پہلے پہلے صدقہ فطر رکھا اور عید کو اجتماعی خوشی بنایا۔ پہلے آپ کو آپ کے گناہوں کے بھسم کرنے کا طریقہ سکھایا، پھر اس کے بعد جو روحانی منازل آپ کو طے کرنی ہے یا دنیا میں آپ کو جو فیوز و برکات اٹھانی ہے، اس کے لیے پورا ایک پیٹرن دے دیا، ایک طریقہ دے دیا کہ یہ ساری وہ نعمتیں ہیں جو رب العزت نے آپ کے لیے دنیا میں اتار دی، اور سب ایک ہی مہینے میں اتاری۔ تو رمضان سب سے امپورٹنٹ مہینہ ہے سال کا، کہ اللہ نے کتنی نعمتوں کا آپ کے لیے اہتمام فرمایا۔ تو ہم انشاءاللہ جو جو اس کی نعمت ہے، جو جو اس نے کرم نوازی کی ہے، اس کا تذکرہ یہاں
کرتے چلے جائیں گے۔ اب سب سے پہلے جو اللہ نے رحمت کی وہ نزول قرآن ہے۔ قرآن کو اللہ نے اپنی رسی قرار دیا کہ ایک سرا اللہ نے اس کا اپنے ہاتھ میں رکھا اور رسی کا ایک سرا آپ کے درمیان چھوڑ دیا، اور اگر تم نے اس رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھا تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کیونکہ ایک سرا اس کا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا آپ نے پکڑ رکھا ہے۔ اگر ہم، کیونکہ آج جو ہماری تذلیل ہو رہی ہے دنیا میں، ہم بے آبرو ہیں کیونکہ ہم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا، اور قرآن حکیم وہ برکت والی چیز ہے، وہ رحمت والی چیز ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی ایسا علم نہیں ہے جو آپ کو میسر نہ آئے، کوئی ایسی حکمت نہیں ہے جو آپ اس سے حاصل نہیں کر سکتے، کوئی ایسی دانائی نہیں ہے جس کا تذکرہ اس میں نہ ہو۔ قانون تو اللہ نے سارے قرآن میں دے دیے ہیں۔ انسانوں کی زندگی میں آئلی قوانین ہوں، وراثت کے قوانین ہوں، جھگڑوں کے قوانین ہوں، اور معاملات کے قوانین ہوں، سارے موجود ہیں۔ ہر چیز کی باقاعدہ پنشمنٹ موجود ہے۔ قرآن آپ کا مکمل زندگی کا ضابطہ حیات ہے۔ یہ نعمت بھی اللہ نے آپ کو رمضان المبارک میں عطا فرمائی، اور رمضان میں تو خاص طور پہ قرآن حکیم کو چپٹ جانا چاہیے۔ میری بیوی کا یہ طریقہ تھا کہ وہ رمضان میں تقریباً 5 قرآن ختم کرتی تھی ایک مہینے میں۔ میں نے اس سے کہا، اللہ کی بندی، تجھے کیا مل رہا ہے اس سے؟ تجھے پتا ہے کہ تو کیا پڑھ رہی ہے؟ کیا تو آشنا ہے اس سے؟ تو یہ ظلم تو مت کر کہ اللہ کی کتاب کو بغیر سمجھے پڑھ رہی ہے۔ کیا صرف ثواب کے لیے؟ دانائی، حکمت اور ہدایت حاصل کرنے کی کتاب ہے اور تم اس سے ثواب لے رہے ہو۔ میں نے کہا اس کا ترجمہ پڑھ کہ اللہ تم سے کیا چاہ رہا ہے، اللہ تمہیں کیا سمجھا رہا ہے، اللہ کی ڈیمانڈ کیا ہے، تاریخ کیا بتا رہا ہے، تمہاری زندگی میں مشاہدات کیسے ڈالتا ہے، تمہارا انجام کیسے کرے گا۔ آپ یقین جانیے، جب اس نے پھر 3 رمضان میں بھی ایک قرآن اس سے ختم نہیں ہوا، جب ترجمے سے پڑھنا شروع کیا اور فہم کے ساتھ پڑھنا شروع کیا اور سیکھنا اور سمجھنا شروع کیا، مگر فائدہ ہوا اس کا، اس کی زندگی یکسر بدل گئی۔ پہلے بھی وہ نمازیں پڑھتی تھی، پہلے بھی وہ تہجد گزار تھی، مگر سامان سے اس کو محبت تھی، اپنے جوتوں سے، کپڑوں سے اور دیگر چیزوں سے۔ مگر جب قرآن کی سمجھ آنی شروع ہوئی، اس نے نہ کبھی کسی انسان کی غیبت کی، پھر نہ اس کا تذکرہ اس کی غیر موجودگی میں کیا، نہ سامان سے محبت ہی رہی، اور اللہ نے اس کو بانٹنے کی توفیق عطا کر دی۔ تو اگر آپ لوگ اس کی رحمت کا فائدہ اٹھائیں اور قرآن کو اپنے لیے رحمت سمجھیں، اور زندگی میں صرف 5 منٹ، زیادہ وقت مت دیں، آپ 5 منٹ سے شروع کریں کہ 5 منٹ آپ نے اس کا کوئی ایک آیت، کوئی ایک رکوع پڑھنا ہے، اور اس سے ڈبل وقت اس پہ غور کرنا ہے۔ 10 منٹ غور کرنا ہے کہ یہاں اللہ کا اس سے کیا مفہوم ہے، اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اللہ کی اس میں کیا مرضی ہے۔ آپ یقین کر لیں کہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کی زندگی کے حالات بدل نہ جائیں، آپ کے رویے چینج نہ ہو جائیں۔ اور جو سب سے چیز قیمتی ہم ضائع کر چکے ہیں وہ دلی سکون ہے۔ ہر آدمی فرسٹریٹڈ ہے یا ڈپریشن میں ہے، شکوے کر رہا ہے رشتہ داروں کے، حکومت کے، دوستوں کے، زمانے کے، موسم کے۔ یہ شکوے بدل جائیں گے، اس کی جگہ شکر لے لے گا اگر آپ قرآن کی رحمت کا فائدہ اٹھائیں۔ اور اس مہینے میں جو اللہ نے یہ کرم کیا، یہ احسان فرمایا کہ قرآن کو نازل فرمایا، قرآن سے مگر اپنے آپ کو آپ اس مہینے میں وابستہ کر لیں۔ رمضان قرآن ہی کا مہینہ ہے، اور میکسیمم کوشش کرتے ہیں، میں گھروں میں دیکھتا ہوں کہ لوگ بہت قرآن پڑھتے ہیں،
خاص کر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں تو بہت ہی پڑھتی ہیں، مگر بد نصیبی ہے کہ بغیر سمجھے پڑھتی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو آپ لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، یہ گفتگو ہو رہی ہے، آج آپ اپنے آپ سے وعدہ کریں گے کہ اس رمضان میں آپ نے قرآن کو سمجھ لینا ہے، اس کا فہم حاصل کرنا ہے، صرف ثواب کے لیے قرآن کو نہیں پڑھنا۔ قرآن ثواب کی کتاب باخدا نہیں ہے، ہدایت کی کتاب ہے، حکمت کی کتاب ہے، دانائی کی کتاب ہے۔ آپ اس کو اس کے صحیح رنگ میں اس کا فائدہ اٹھائیں، اور جو اللہ نے آپ پہ رحمت فرمائی اس مہینے میں قرآن نازل کر دیا، اس رحمت سے صحیح معنوں میں مستفید ہو۔ یہ ایسے ہی ہے جس طرح لوگ کہتے ہیں نا کہ کسی کے گھر کے سامنے نہر بہہ رہی ہے اور وہ پاکیزگی اختیار نہیں کرتا، پاکیزگی حاصل نہیں کرتا، تو یہ اللہ کا ایک نور جو ہے نا وہ برس رہا ہے قرآن کے ذریعے، اور ہم کتنے بد نصیب ہیں کہ اس نور سے ہم محروم رہتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں اس نور سے مستفید ہوں، اور اللہ نے جو اس مہینے میں ہم پہ یہ رحمت نازل فرمائی ہے، قرآن کا نزول فرمایا ہے، اس کو پوری طرح سمجھیں اور اس سے چپٹ جائیں۔ میں نے تو اپنا یہ سٹائل سمجھا ہوا ہے کہ میرے جو سرہانے میز رکھی ہوئی ہے، میں تو قرآن حکیم کو وہاں رکھتا ہوں، اس کو ریفرنس بک بناتا ہوں۔ کبھی مجھے خیال آتا ہے کہ جھوٹ کے بارے میں اللہ نے کیا کہا، میں جھوٹ کے سارے چیپٹر قرآن سے نکال لیتا ہوں کہ کون کون سی صورتوں اور کون کون سی آیتوں میں اللہ نے جھوٹ کے بارے میں، غیبت کے بارے میں اللہ کے احکامات کیا ہیں، بیوی کے حقوق کیا ہیں، شوہر کے حقوق کیا ہیں، بھائیوں کے حقوق کیا ہیں، استاد کا حق کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہیں۔ مطلب کوئی ایسی چیز آپ اگر چاہیں کہ جو آپ سمجھنا چاہیں اور یہ سمجھیں کہ قرآن میں نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، سب کچھ قرآن میں موجود ہے، اور قرآن کا اتنا بڑا کلیم موجود ہے کہ کوئی تر و خشک چیز ایسی نہ ہے جس کا تذکرہ ہم نے قرآن میں نہ رکھ چھوڑا ہو۔ تو آپ رمضان میں قرآن سے جڑ جائیں، وابستہ ہو جائیں، اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں۔ آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی لائف بالکل بدل جائے گی، آپ کے رویے بدل جائیں گے۔ اللہ کرے کہ آپ کی سمجھ میں یہ بات آ جائے اور آپ لوگ اس پر عمل کریں۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔